ڈائریکٹ حضرت یحییٰ کے ساتھ کلام آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، لے لو کتاب مضبوطی کے ساتھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں، بیٹا بھی پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ کلام کرے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اور یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے، اور قوت کے ساتھ اس کو لے لو، یعنی اس کتاب کو محنت، شوق اور کوشش سے سیکھو، محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو لے لو. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے 3 سال کی عمر میں تورات پڑھ لی تھی، اور 7 سال کی عمر میں تورات کے ماہر بن گئے تھے. آج بھی آپ کو کوئی بہت چھوٹی عمر کا حافظ بچہ مل جاتا ہے، حیرت ہوتی ہے نا کہ اس نے کیسے حفظ کر لیا اتنا سارا. 5 سال کی عمر کا، 6 سال کی عمر کا بچہ اگر آپ کو حافظ مل جاتا ہے، آپ حیرت سے اس کو تکتے ہی رہ جاتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے. بہت اسپیشل مدد ہوتی ہے اس بچے کے ساتھ، وہ بہت اسپیشل بچہ ہوتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں تھے، ان کو کھیلنے کا شوق نہیں تھا. آج اگر کوئی ایسا بچہ مل جائے تو لوگ اس کو اب نارمل کہتے ہیں اس کو تو کھیلنے کا شوق ہی نہیں، اس کو کھلونوں کی دکان میں لے جائیں یہ خالی ہاتھ باہر آ جاتا ہے، اس کو کوئی کھلونے نہیں چاہیے. بہت ہی سیریس طبیعت کا بچہ ہے، لگتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے. اب حضرت یحییٰ کو آپ دیکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں تھے، ان کو کھیلنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. اللہ نے ان کو خاص خصوصیات سے نوازا تھا، اور یہ اللہ کی رحمت تھی. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو بچے بڑے انٹلیکچوئل قسم کے ہوتے ہیں ان کی شوق بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ بچے کھلونوں سے کھیل کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. آج آپ دیکھیے تو پیرنٹس کا بھی اس میں بڑا ہی عمل دخل ہے. اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ کھلونے پرووائڈ کر کے ان کو بس اسی میں ہی مشغول رکھتے ہیں. کوئی کریٹیوٹی سکھانا، کوئی لے کر بیٹھ کے تربیہ کرنا اب تو خواب ہی بن گیا ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ مائیں بچوں کو لے کر بیٹھتی تھیں. میں ایک بہت اچھی اسپیکر ہیں، ان کی ٹاک سن رہی تھی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سب سے پہلی ٹیچر کون تھی؟ تو انہوں نے کہا میری ماں، کیونکہ ماں کی گود سب سے پہلا اسکول ہے. آج کل تو ایسے ماں باپ نظر ہی نہیں آتے. بچوں کو کھلونے دلا کر سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی محبت کا جو حق ہے ادا کر دیا. دیکھیں، کھلونے دلانا بچوں کا، کھلونوں سے کھیلنا غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھیل سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس کا ٹائم باندھنا چاہیے کہ کھیلنے کا ایک ٹائم ہو سکتا ہے. بچے ہر وقت کھیل رہے ہیں، ہر وقت شور مچا رہے ہیں، تو اس طرح کے بچوں کی تربیت پھر بہت مشکل ہوتی، ان کے اندر سیریسنس نہیں آتی، ایسے بچے فوکس نہیں کر پاتے. اب زکریا علیہ السلام نے چونکہ خاص مقصد کے لیے اولاد مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اسپیشل اولاد عطا فرمائی. اب ایک طرف دعائیں ہوں، کوششیں ہوں، اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو، تو اولاد کی بہترین تربیت ہوتی ہے. آپ دعائیں کریں، کوشش کریں، اور اللہ کی رحمت مانگیں، انشاءاللہ بہترین تربیت کے ساتھ اولاد بڑی ہوگی. اور یہاں آپ دیکھیے کہ بچے کے ہاتھ میں کتاب دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. آج اگر آپ بچوں کو کتابیں ہاتھ میں دے دیں تو ایسے پیرنٹس کو لوگ کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں آپ، بچوں کا بچپن ہی ختم کر دیا، ان کو آپ کھیلنے ہی نہیں دیتے، آپ کیا ہر وقت ان کو قلم اور کتاب دے کر بٹھاتے ہیں اور کچھ لکھاتے رہتے ہیں، کچھ پڑھاتے رہتے ہیں. کیا ہے یہ؟ بچوں کو بیجا لاڈ پیار دے کے بگاڑا جا رہا ہے. ان کی ہر طرح کی خواہش پوری کرنے کی کوشش میں پیرنٹس لگے رہتے ہیں کہ بس جو زمانے کے بچوں کے پاس نعمتیں ہیں وہ ہمارے بچے کو بھی مل جائیں تو بھائی ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا. ان سے کبھی سنجیدہ بات نہیں کرتے. ایسے پیرنٹس جو بچوں کے ساتھ سنجیدہ بات کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، ان کو قیامت کے بارے میں بتائیں، ان کو صحیح غلط کے بارے میں بتائیں، تو لوگ کہتے ہیں کیا اتنی بڑی بڑی باتیں آپ بچوں سے کرتے ہیں، یہ تو بھی بہت چھوٹے ہیں، یہ باتیں ان کو بتانے کی نہیں ہیں.
اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ آج کی نسلوں میں آ گیا ہے. نان سیریس ایٹیٹیوڈ, ہر وقت بس فن میں لگے رہتے ہیں, اور زندگی کو انجوائے کرنے کی ایک سوچ ماں باپ نے ڈالی ہے کہ بیٹا جتنا انجوائے کر سکتے ہو کر لو, کل کا کچھ پتا نہیں. اور دین سے جوڑنا, آخرت سے جوڑنا. حالانکہ ہم دیگر اہل کتاب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو جو یہود ہیں وہ اپنی نسلوں کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں. ان کو پہلے یہودیت پڑھائی جاتی ہے, پھر اسکول میں بھیجا جاتا ہے. یعنی اپنے الفاظوں میں اگر ہم کہیں تو پہلے ان کو مدرسے بھیجا جاتا ہے, ان کو دینی تعلیم دی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. یعنی پکے پکے یہودی بنایا جاتا ہے پہلے, اور پھر اس کے بعد ان کو دنیاوی تعلیم دی جاتی. آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں, یہی ان کا اسکولنگ سسٹم ہے. پہلے بچوں کو دنیاوی اسکول میں نہیں بٹھاتے, پہلے مدارس میں بٹھاتے ہیں اپنے. ہم تو اگر کوئی سیریس بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کا بچپن چھین رہے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے نا کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ سے, کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. مجھے کوئی آپ ایسے ماں باپ بتا دیں, اللہ ماشاء اللہ اچھے پیرنٹس بھی ہیں جن کو پتا ہے کہ بچوں کو تربیت کیسے دینی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو قرآن کی اہمیت کے بارے میں بچپن ہی سے بچوں کو بتاتے رہیں, ان کو پڑھاتے رہیں, اور ان کی ایج کے حساب سے قرآن میں جو لرننگز ہیں وہ ان کو سمجھاتے رہیں. بتائیے کتنے ایسے پیرنٹس ہیں. آپ کو کوئی اکا دکا ہی نظر آئے تو آئے, ورنہ زیادہ نہیں. اسی لیے جن کو نیک ماں باپ ملے ہوئے نا, آپ میں سے بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں یقیناً ہے تبھی تو آپ کو یہاں بھیجا ہوا ہے, بہت شکر ادا کریں. کیونکہ آج کل کتنے ایسے جوان بچوں کو یہ بھی ایشوز ہیں کہ پیرنٹس بالکل دین سے دور ہیں. وہ اپنی کوشش کے ساتھ اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو بڑھ رہے ہیں, لیکن بچپن ہی سے ہی انہوں نے ایک دنیاوی ماحول گھر میں دیکھا اور بالکل دین کا کوئی ٹچ ہی ان کو نہیں دیا گیا. کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا تو دور دور تک سوال پیدا نہیں ہوتا. قیامت سے بچوں کو ڈرائیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرائیں. اللہ کا خوف ہوگا نا تو وہ ایک بہتر مسلمان بھی بنے گا, ایک بہتر اولاد بھی بنے گا. اللہ کی بھی فرما برداری کرے گا اور ماں باپ کی بھی فرما برداری کرے گا. لیکن آج کل تو مسئلے ہی دوسرے ہو گئے. ایکچولی محبت کے جو تقاضے ہیں نا وہ ہونے کیا چاہیے نہیں معلوم. محبت کا تقاضا پیرنٹس آج یہی سمجھتے ہیں کہ ہر لگژری بچوں کو پرووائڈ کی جائے, اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا جائے, ان کی ہر خواہش پوری کی جائے, جیسا لباس وہ پہننا چاہیں پہنائیں, جیسا کھانا وہ کھانا چاہیں ان کو کھلائیں. یہی بس محبت ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ دشمنی ہے, صرف اور صرف دشمنی ہے. کیونکہ بچوں کو جب تک ہم اللہ کا نہیں بناتے نا وہ کبھی کسی کا نہیں بن سکتا, وہ ماں باپ کا بھی نہیں بنے گا. اب ان کو کہا کہ بھئی آپ مضبوطی کے ساتھ کتاب کو پکڑ لیں. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, اور دی تھی ہم نے اس کو, کس کو, یحییٰ علیہ السلام کو, دانائی, قوت فیصلہ, حکم بچپن میں ہی. کہا جاتا ہے کہ ان میں بچپن سے ہی نبوت کے آثار موجود تھے. نبی ہی مانگا تھا نا ایک طرح سے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا تو مانگا تھا لیکن ساتھ میں وہ نبی بھی ہو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, اور دی تھی ہم نے اس کو الحکمہ. حکمہ سے مراد یہاں پر قوت فیصلہ, کتاب کی سمجھ, اور کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ رشد کی عمر کو پہنچے اللہ نے ان کو نبوت بھی دے دی تھی. وَحَنَانًا, اور نرم دلی. حنانن کا جو لفظ ہے حا نون نون سے ہے, محبت کو کہتے ہیں, سوز کو کہتے ہیں, رحمت اور شفقت کو کہتے ہیں. لوگ حنین نام بھی رکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم دلی عطا کی تھی, من لدنا, اپنے پاس سے, اسپیشلی فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کو بھی اگر آپ سرکل کر لیں, حنانا من لدنا, سافٹنس اسپیشلی فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. دین کا کام کرنے کے لیے صرف کتاب کا علم کافی نہیں ہے بلکہ نرمی چاہیے. محبتوں کو عام کرنا ہوگا. جب بھی آپ سوچ کے ساتھ بات کرتے ہیں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں, کیونکہ دل سے نکلی بات کا ٹھکانہ دل ہی ہے.
محبت اور تڑپ کے بغیر یہ دین کا کام نہیں ہو سکتا. آپ اگر ہارش ہیں، اسٹرکٹ ہیں، آپ دین کا کام اچھے سے نہیں کر سکتے. محبت فاتح عالم ہے. محبت سے آپ عالم کو فتح کر سکتے ہیں. اگر علم ہو اور نرمی نہ ہو، تڑپ نہ ہو، تو لوگوں کے دلوں پر بات اثر نہیں کرتی. اور تڑپ ہو، نرمی ہو، تو ٹوٹی پوٹی بات بھی اثر کر جائے گی. اچھا، مصنوعی محبت کا اظہار نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ میں آرٹیفیشلی محبت کا اظہار کروں. جو بھی مصنوعی محبت ہوتی ہے اس کا اثر جلدی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ ریالٹی تو ہے نہیں. اسی لیے آپ کو اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تو سچی محبت کرنی ہوگی لوگوں سے. واقعی آپ کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی یہ بات فلاں کو بتا رہی ہوں، پوری محبت کے ساتھ بتا رہی ہوں، اللہ آپ میری مدد کریں. آپ دیکھیں پھر آپ کی زبان میں اللہ کیسا اثر ڈالتا ہے. تو یہ جو اسپیشلٹی ان کو دی گئی نا، وہ حنانا من لدنا، بہت ہی خوبصورت اسپیشلٹی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لونگ اور کیئرنگ پرسنالٹی تھے. اچھا، محبت ہوگی تو نرمی آئے گی. آپ کے اندر اگر محبت ہے تو ہی آپ نرم ہوں گے، اور محبت دوسروں کے دلوں کو نرم کرتی ہے. اچھا، آپ کے اندر محبت ہے تو ہی آپ اپنے دوسرے بھائی یا بہن کو معاف کر سکتے ہیں. آپ کے اندر محبت کی وجہ سے نرمی آتی ہے، انسان بآسانی رضامند ہو جاتا ہے، کمپرومائزنگ ہوتا ہے. تو یہ جو سافٹنس ہے نا، اور اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے نرم دل بنا. دل کی زمین نرم ہونی چاہیے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ فزیکلی بھی اگر دل کی شریانیں نیرو ہو جائیں تو خون برابر نہیں پہنچتا، دل کو 10 بیماریاں لگ جائیں گی. ٹھیک ہے نا، دل کے اندر نرمی ہونی چاہیے. تو دل کی زمین اگر نرم ہوگی تو آپ بہت کمپرومائزنگ ہوں گے، اور قرآن آپ بہت اچھے سے ایبزارب کریں گے، جذبیت بہت ہوگی آپ کے اندر. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور نرم دلی اپنے پاس سے، وَزَكَاةً، اور پاکیزگی. اتنا پیارا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ان کے لیے کہ وہ اندر سے پیور تھے، اندر سے صاف تھے. یہ جو زکاہ کا لفظ ہے، ایک معنی میل کچیل سے پاک، یعنی ایک صاف ستھرے انسان تھے، نفیس انسان تھے، اور دوسرا گناہوں سے بھی پاک تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور کبھی گناہ کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں. اسی بات کا ذکر یہاں اس لفظ میں ہو رہا ہے. اس سے مراد عمل صالح بھی ہے، بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والے تھے. اس سے مراد دین اور اخلاقیات میں بہترین ہونا بھی ہے، دین اور اخلاقیات میں بہترین تھے. اور ابن عباس نے اس سے مراد برکت لی ہے کہ بڑے ہی بابرکت تھے. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور تھا وہ نہایت پرہیزگار. یعنی ان کے اندر بہت زیادہ اللہ کا خوف تھا. ایک تو یہ بہت شفیق تھے، بہت رحیم تھے، بہت سافٹ تھے. ان کا نیچر بڑا اسپیشل تھا اس اعتبار سے. اور دوسرا وہ زکاہ تھے، یعنی گناہوں سے پاک صاف تھے، اندر سے پیور تھے. اور وکانہ تقیہ، اور ایسے نیک تھے کہ اللہ کی نافرمانی کبھی کی ہی نہیں، گناہوں سے پاک تھے. اب آپ یاد کریں وہ دعا کا حصہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی، وَجَعِلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. آیت نمبر 6 دیکھیے، وَجَعِلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اللہ تو اس کو پسندیدہ بنا، اس کو راضی رہنے والا بنا. دعاؤں کا آپ اثر دیکھیں، جیسی صفت کی اولاد مانگی تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ نے صفات ان کے اندر بلٹ ان کر دی. کہا جاتا ہے کہ یہ تمام صفات حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گٹھی میں تھیں، بلٹ ان تھی ان کے اندر. وہ برم بوالدیہ، اور نیکوکار اپنے والدین کے ساتھ. ولم یکن جبارن، اور نہ تھا متکبر.
اپنے پیرنٹس کے بہت زیادہ فرما بردار، اور وہ جبار نہیں تھے، یعنی دوسروں پر سختی کرنے والے نہیں تھے. جیسے ہم نے پڑھا کہ بہت ہی ہمبل پرسنالٹی کے مالک تھے، بہت ہی سافٹ پرسنالٹی کے مالک تھے، بہت لونگ تھے، بہت کیئرنگ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور نہ تھا متکبر، عصیّا، نافرمان. یہاں اللہ کے نافرمان ہونے کی بات ہو رہی کہ وہ اللہ کے نافرمان بھی نہیں تھے، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ پیرنٹس کے بھی نافرمان نہیں تھے. جو خوبیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام میں تھیں ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور جو خامیاں ان میں نہیں تھیں اس کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ تعریف دو طرح سے ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اچھی اچھی خوبیاں ان میں ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ برائیاں ان میں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتبار سے ان کی تعریف کی. یہ جو یحییٰ علیہ السلام ہیں، چونکہ نبی بھی تھے، ان کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسے احکامات دیے تھے جن کے بارے میں ان کو یہ حکم تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں. قریب تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے میں دیر کر دیتے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیں. تو اب یا تو آپ بنی اسرائیل کو ان باتوں کا حکم دیں، ورنہ میں ان کو حکم دوں گا. یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے مجھ پر سبقت کی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں دھسا نہ دیا جاؤں اور مجھ پر عذاب نہ نازل ہو جائے. کیونکہ یہ ٹاسک اللہ تعالیٰ نے کن کو دیا تھا؟ حضرت یحییٰ کو دیا تھا. ریمائنڈر کس نے دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ دیکھیں آپ وہ باتیں بتا دیں، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر میں بتاؤں گا. تو کہا اگر آپ نے مجھ سے پہلے بتا دی تو پھر اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. پھر یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا. جب پوری مسجد بھر گئی تو باقی لوگ اونچے مقامات پر بیٹھ گئے، یعنی جس کو جہاں جگہ ملی لوگ بیٹھ گئے. تب یحییٰ علیہ السلام نے واز شروع کیا. انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے 5 باتوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں حکم دوں کہ تم بھی ان پر عمل کرو. ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو، کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو اپنے خالص مال یعنی سونے یا چاندی سے کوئی غلام خریدے، پھر اس سے کہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، لہٰذا میرے لیے کام کرتے رہو اور اس کا معاوضہ مجھے ادا کرتے رہو. تو وہ عمل کرے اور اپنے آقا کے علاوہ دوسرے کو اس کا معاوضہ ادا کرے. تو تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا ایسا غلام ہو؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی غلام خریدے اور بہت مہنگی قیمت خریدے، اور پھر اس کے بعد جو وہ بزنس کر رہا تھا اس کو کہے کہ یہ بالفرض یہ دکان تم چلاؤ اور جو بھی انکم ہوگی مجھے لا کر دینا. لیکن وہ غلام کیا کرے؟ جاب تو کرے اور وہ ساری آمدنی کسی اور کو جا کر دے دے. تو حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ تم میں سے کون ایسا غلام چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ادھر ادھر نہ دیکھو، اس لیے کہ اللہ اپنا چہرہ اپنے بندے کے چہرے کی طرف متوجہ رکھتا ہے جب تک وہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھتا. یعنی نماز فوکس ہو کر پڑھو، ایسا فیل کر کے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کہنے کا مقصد یہی ہے. اور اللہ تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہے تو روزے دار کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی جماعت میں ہو اور اس کے پاس ایک تھیلی ہو جس میں مشک ہو، تو سب کے سب اسے پسند کرتے ہیں یا ان کو اس کی خوشبو پسند آتی ہے، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور اللہ تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہے تو صدقہ دینے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کو دشمن نے قید کر کے اس کا ہاتھ گردن سے باندھ دیا ہو، پھر اس کو اس کی گردن مارنے کے لیے آگے کیا ہو، تو اس وقت وہ کہے کہ میں قلیل یا کثیر مال سے اپنے نفس کا فدیہ دیتا ہوں، پھر وہ اپنے نفس کا فدیہ دے یعنی بچ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کا ذکر کیا کرو. ذکر کرنے والے شخص کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پیچھے دشمن دوڑتا ہوا نکلے تو وہ جلدی سے ایک قلعے کے پاس پہنچے اور اپنی جان بچا لے.
بندہ اپنے نفس کو کسی بھی ذریعے سے شیطان سے نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے ذکر کے ذریعے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا لیکچر تھا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کو دیا اس وقت, اور انہوں نے ایگزامپلس کے ساتھ سمجھایا کہ یہ 5 حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں کہ میں بھی ان کو پریکٹس میں لاؤں اور تم بھی اس کو پریکٹس میں لاؤ. اور یہ جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ہمبل تھے, جو بھی نیک اولاد ہوتی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھی ہوتی. ہم سب کو دوبارہ سے ایک ریمائنڈر دیا جا رہا ہے, سورہ اسراء میں دیا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دوبارہ سے ان ادر سینس یہی میسج دیا جا رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہی مثال سے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں, فرما بردار رہیں, اور دیکھیں ان کے ساتھ سخت نہیں ہونا. ویسے تو جبارن کا جو معنی ہے یہ دوسروں پر سختی کرنے والا ہے, لیکن چونکہ پہلے بات والدین کی ہوئی ہے, عموماً آپ دیکھیے تو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑے سخت ہو جاتے ہیں. سخت کلام کرنا, آواز اونچی کر لینا, بدتمیزی کرنا, اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور عقل مند سمجھنا, یہ سارے برے اخلاق ہیں. ماں باپ کے سامنے ہمارا پوسچر, ہمارا کلام سب جھکا ہوا ہونا چاہیے, سب ہی پست ہونا چاہیے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ, اور سلام اس پر, کس پر؟ یحییٰ پر. یوم ولد, جس دن وہ پیدا ہوا. وَیوم یموت, اور جس دن وہ فوت ہوگا. وَیوم, اور جس دن یبعث حیا, اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. 3 مواقع انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہوتے ہیں. پہلا موقع جب وہ اپنی ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے. یہ ولادت کے دن آدمی اپنے آپ کو اس جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے جس میں وہ پہلے رہ رہا تھا, تو یہ ٹائم بڑا اس کے لیے وحشت ناک ہوتا ہے. دوسرا ٹائم جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے, یعنی وفات کے دن جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے جن کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, تو وہ موقع بھی بڑا ہی وحشت ناک ہوتا ہے. پھر یہ کہ جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا, یعنی بعثت کے دن وہ اپنے آپ کو ایک عظیم محشر میں دیکھے گا, اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ وحشت ناک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحییٰ پر سلامتی ہو, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام آفات سے اور بلاؤں سے امن و سلامتی کی خبر دے دی, اور ان کے لیے سلام اور تحیہ بھیج دیا. کہا جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن شیطان کے چوکا لگانے سے امان میں رہے. شیطان نے ان کو نہیں چھوا. اچھا, آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ ان کو بھی شیطان نے چوکا نہیں دیا تھا. اچھا, پھر جب وفات پائی تو قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے, اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو انہیں کوئی گھبراہٹ لاحق نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا یحییٰ علیہ السلام پر خاص انعام تھا, خاص عنایت تھی. ان تینوں حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں امن و امان عطا کیا. یہ وہ 3 مواقع ہیں جب انسان شدید خوف محسوس کرتا ہے اور ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہو, کوئی اس کا سپورٹیو ہو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات بتائیں, اور یہ اوصاف, یہ صفات اللہ کی خصوصی عطا کے طور پر یحییٰ علیہ السلام کی گٹھی میں ڈال دیے گئے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا, تحیہ بھیجا, امن و سلامتی کا میسج دیا, بشارت دی کہ یہ 3 ٹائم یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا میں آپ امن و سلامتی کے ساتھ ہی ہوں گے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت ربک عبدہ زکریا
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان